سب سے پہلے طالبان گورنمنٹ کو پاکستانی ایمبیسی جانا ہوگا جو کابل میں ہے، اور وہاں پر پاکستان کا جو ایمبیسیڈر ہے اس کو اس کی داڑھی سے پکڑ کر وہاں تک لے جانا ہے جہاں پر پاکستان کے سور آرمی نے ایئر سٹرائک کی ہے، اور وہاں پر دکھانا ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے سیویلینز پر اٹیک کیا ہے اور سیویلین کو شہید کیا ہے۔ ان کے بعد وہاں سے فارغ کرنا ہوگا اور کہنا ہے کہ اوپن وار ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اب نہ صبر کا پیمانہ لبریز، صبر کا پیمانہ اس لیے لبریز کہ یہ لوگ آئے دن اٹیک کرتے ہیں، اور وہ بھی سیویلینز پر۔ جس ہاسپٹل پر اس لوگوں نے اٹیک کیا ہے وہاں پر 2000 کے پیشنٹ تھے، 2000 سے اوپر، وہاں پر 500 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے سیویلینز ہیں۔ یہ لوگ نہ یہ اتنے بے غیرت ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم رکھنے سے نہ غیرت پیدا ہوتی ہے۔ غیرت افغانوں میں ہے جو آپ کو دکھائیں گے، جس طرح ہم نے سوویت یونین کو، نیٹو کو، سب کو دکھایا تھا، آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے۔ ہم نہ اتنے بے غیرت نہیں ہے۔ اور اٹیک کہاں پر کرنا ہوگا؟ اٹیک وہاں پر کرنا ہوگا جہاں پر درد زیادہ، اور پاکستانی آرمی بیسز کو، آرمی ہاؤسز کو ٹارگٹ کرنا ہوگا اور آرمی ہاؤسز کو تباہ کرنا ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کو اب تک سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ لوگ تو صرف چاٹنے میں ہی بزی ہے، امریکہ کا چاٹو، چائنا کا چاٹو، یہ کرو وہ کرو، بار بار ان لوگوں کو نہ جو بھی پیسہ دے، یہ لوگ افغانستان میں ایسے ہی ماتم مچاتے ہیں۔ سیویلینز کو ہم یہاں پر ویڈیوز نہیں لگا سکتے ہیں، آپ جائیے ہمارے ایکس پر، ہم کو وہاں پر فالو بھی کرے اور دیکھے، کلپس دیکھے کہ کس طرح حالت ہے افغانستان کابل میں۔ اگر کابل جلے گا تو اسلام آباد کو 10 مرتبہ جلنا ہوگا، اور اسلام آباد کے گلی محلے میں ماتم ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہاں ہم دوستی کریں گے، ہم بات کریں گے، یہ دوستی کے لائق ہی نہیں ہے۔ اوپن وار اناؤنس کرنی ہوگی، اور یہاں پر جوان جو ہے وہ اس کو نکلنا ہوگا۔ زندگی اور موت تو ایک دن آنی ہے، موت تو ایک دن ہی آنا ہے نا۔ اس طرح کے بغیرت زندگی سے تو اچھا ہے کہ ان پاکستانی سور آرمی کو مردار کیا جائے۔ ان لوگوں کی اتنی غیرت کے بار بار جب آتے ہیں صرف ہی سیویلینز کو مارتے ہیں، اور آئے دن کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح وہاں پر دہشت گردوں کو مارا۔ اب آئیے دنیا کی ساری میڈیا، اب جو BBC سے لے کر الجزیرہ، رائٹرز، سب جو نیوز دے رہے ہیں کہ وہاں پر ہاسپٹل پر اٹیک ہوا ہے اور پاکستان کی طرف سے، کہ سب ہمارے اگینسٹ ہے۔ آپ کی تعریفی کیے جائے تو وہ نیوز اور وہ نیوز میڈیا سب کچھ صحیح ہے۔ جس دن آپ کے اگینسٹ اور سچی بات کہہ دی تو آپ لوگوں کو برا لگتا ہے، اور آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی یہ ضلالت بری کام، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ افغانستان کے لوگ جو غدار، حرامی ہے اور افغانستان کے بنانے میں بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں، اس کو بھی پہلے ٹارگٹ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر ان کے کتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کرنا پڑے گا۔ یہ عید، رمضان اس لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ جس طرح ہی اٹیک ہوتے ہیں افغانستان پر اور اس کی میڈیا جشن مناتی ہے، اور میڈیا میں کہتے ہیں کہ ماتم مچا دیا کابل میں، اور ماتم مچا دیا کابل میں، اور کابل میں ہم نے آتنکوادیوں کو مارا۔ آتنکوادی 2-3 سال کے بچے ہوتے ہیں، آتنکوادی وہ بیمار ہوتے ہیں جو پیشنٹ ہیں اور وہاں پر ٹریٹمنٹ کے لیے بیٹھے ہیں ہاسپٹل میں، آپ ان پر اٹیک کرتے ہو اور ان کو مارتے ہو۔ اس طرح کے حالت اور اس طرح کی سچویشن جو افغانستان پر بنی ہے، وہ افغانستان کے خود ہی لوگوں کی وجہ سے بنی ہے، اور اگر سولف کرنا بھی ہوگا تو یہی افغانستان کے لوگوں کو ہی سولف کرنا ہوگا۔ کہاں سے بھی مل جائے، جس طریقے سے بھی مل جائے، مانگو۔ کسی دیش نے بھی ہائے بھی کہہ دیا، آپ لوگوں کو مانگو اور مارو۔ اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اس لوگوں نے وہی ویک پوائنٹ چنا ہے کہ وہاں پر آ جائے، ایئر سٹرائک کرے اور واپس جائے۔ لاہور میں ماتم دیکھنا ہے ہم کو، اسلام آباد میں ماتم دیکھنا ہے ہم کو، کراچی کو برباد دیکھنا ہے ہم کو۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ افغانستان کے بچوں کو ہم روزانہ دیکھیں کہ وہاں پر مرتے ہیں، افغانستان کے جوان مرتے ہیں، افغانستان کے پیشنٹس مرتے ہیں۔ ہر ایک جگہ میں ان لوگوں نے بربادی کی۔ پہلے تو 45-50 سال سے یہ جو کر رہے تھے، یہ تو چھپا چھپی کا کھیل تھا، اب تو اوپنلی یہ لوگ مار رہے ہیں۔ اور افغانستان کے لوگ ایک نہ ایک دن، آپ جو سوچ رہے ہو آج نہ کہ افغانستان کے ساتھ ایئر ڈیفنس نہیں ہے یا ایئر کے وہ واسطے یہ اٹیک ہی نہیں کر سکتے، ایک نہ ایک دن تو ملے گا نا۔ یہ داغ کی طرح ہر ایک افغانستان کے بندے کو نا اس کو دل میں رکھنا ہے کہ کابل کو کس طرح اس لوگوں نے جلایا تھا، اور اس کا بدلہ لینا ہوگا۔ ہم تیار تھے، تیار ہے اور تیار رہیں گے۔ اور افغانستان کے بچے کے
خون میں، بلڈ میں، تو ہم تو بار بار کہے ہیں کہ ہمارا ریونج ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اب ہر کسی کو سکھانا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ جاؤ مارو، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جو بچے ہیں ان اپنی فیملی کے لیے کھڑا ہونا ہے سب کو۔ یہ طالبان گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اوپنلی آپ کیوں نہیں کہتے ہو؟ بار بار صرف یہ کونڈم کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا، وہ بار بار آتے ہیں کرتے ہیں، صبح کہتے ہیں کہ ہم کو بات کرنی ہوگی اور شام پر کو آپ پر اٹیک کرتے ہیں۔ یہ سور، بیمار، خنزیر، دلے، منافق، حرامی پاکستانی آرمی یہ ہمیشہ ایسے ہی کام کرتے تھے، کریں گے اور کرتے رہیں گے اگر اس کو جواب نہیں ملا۔ جواب ملنا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہوا کہ افغانستان ایک ایسا کھلونا جیسا بن گیا ہے کہ ہر ایک آ جائے یہاں پر اپنا کام دکھائے اور جائے۔ جس طرح ہم نے ہر ایک کو جواب دیا تھا اس طرح ہی اسی ہی بیکاریوں کو جواب دے۔ ان کا GHQ جو ہے ان کے لوگ رو رہے ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر حرامی سور یہ ہم کو جنگ میں دھکیلتے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں، وہ تو گریلا وار کے ٹائپ میں آ ہی نہیں سکتے۔ آ جاؤ ڈیورن لائن پر گریلا وار ٹائپ کے آ جاؤ، پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر کون ہے۔ اور ہم پر تو پہلے سے ہی الزام ہے، TTP کو سپورٹ کر رہے ہو، BLAC کو سپورٹ کر رہے ہو، انڈیا کی پروکسی کھیل رہے ہو، یہ تو الزام ہے۔ اب جو الزام ہے ان کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھانا بھی ہوگا، آپ کو سمجھانا بھی ہوگا۔ الزام تو ہے، کرو، اب اوپنلی کرو۔ وہاں پر TTP سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی نام کی وجہ سے افغانستان کے سیویلینز مر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے افغانستان کی سیویلینز مر رہے ہیں آپ کے نام کے اوپر، بھلے ہی وہ امریکہ کے چانٹ رہے ہیں اور امریکہ کے لیے کر رہے ہیں، ٹرمپ بابو کے لیے کر رہے ہیں، لیکن نام آپ کا لیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو بھی تگڑا ہونا ہوگا اور آپ کو بھی اندر کے اندر جواب دینا ہوگا۔ یہاں پر یہ چھوٹی موٹی کاموں سے نہیں ہوگا، یہاں 500 مرے ہیں، وہاں پر 5000 مرنا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ افغانستان کے لوگ اتنے مفت کے ہیں، یہاں پر ہم نے قربانی دی ہے تب یہ افغانستان ایسا ہی بچا رہا۔ یہ لوگ تو ہمیشہ سوچ رہے تھے کہ کابل کو جلنا ہوگا، اب وہی کام کر رہے ہیں، اب ٹائم ہے کہ آپ کو جلانا ہوگا اسلام آباد کو، ورنہ یہ کرائے کے ٹٹو جو چاٹتے ہیں اور جو کرتے ہیں ہمیشہ امریکہ کے لیے، یہ کبھی بھی نہیں سدھریں گے۔ نہ ہی ان لوگوں میں انسانیت، صرف اور صرف حیوان ہے۔ اور اپنے ملا سے کہتے ہیں بھائی آپ بیٹھے ہو وہاں پر حلوہ کھانے سے اچھا ہے کہ ڈائریکٹلی اناؤنس کرو کہ یہ لوگ نہ ہمارے تھے، نہ ہمارے ہیں اور نہ ہمارے ہو سکتے ہیں۔ اوپنلی یہاں سے اب کہاں سے آواز آئے گی؟ کون سا دیش نہ ہمارے لیے آواز اٹھائے گا؟ جب تک افغانستان کے لوگ اپنے آپ کو نہیں سدھریں گے تب تک کوئی اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو سدھر لو، پاکستان کے اگینسٹ ہو جاؤ، پاکستان کو جواب دے دو، تب ہی آپ لوگوں کو اچھی نظروں سے لوگ دیکھیں گے، تب ہی آپ لوگوں کو سپورٹ بھی ملے گا اور آپ لوگ کچھ کر سکو گے۔ جب تک آپ لوگ جواب نہیں دو گے، آپ لوگ ہمت نہیں دکھاؤ گے، تب تک تو یہ بات ایسی ہی ٹنڈی رہے گی۔ جس جگہ کو اس لوگوں نے مارا ہے وہاں پر پہلے امریکن بیس تھا، کینٹینرز ہے، بہت زیادہ سیویلینز رہتے ہیں، ایک ایریا ہے جہاں پر سارے سیویلینز، ان کے بیچوں بیچ میں یہ کلینک بنایا ہے، اور وہ کلینک پہلے کلینک ہی نہیں تھا۔ جب امریکہ یہاں سے نکل گیا وہاں پر ان لوگوں کو جو ڈرگ کے معتادین ہیں ان لوگوں کے لیے جگہ بنا دی، وہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا، اور وہی لوگوں کو نشانہ بنا کر مار دیا۔ اور اب آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف سے کابل کو جلا دیا گیا اور وہاں پر آتنکوادیوں پر اٹیک ہوا۔ وہاں پر نہ کوئی آتنکوادی تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ آتنکوادی کا نام ہی پاکستان کے قائد اعظم نے جس دن پاکستان کو جنم دیا اس دن سے ہی آتنکوادی کا جنم ہوا۔ سب سے بڑا آتنکوادی تو وہی تھا جس نے پاکستان کے نام پر ایک دیش بنایا جو دنیا کے لیے کینسر کی طرح ہے۔ اس کینسر کو مٹانا پڑے گا، ورنہ یہ کینسر اور بھی جائے گا، آگے بھی جائے گا۔ اور یہ جو پڑوسی ہیں ہمارے، یہ سب سمجھ جائے کہ آج جو ہم پر آ رہا ہے یہ کل آپ پر بھی آنے والا ہوگا، سب پر آنے والا ہوگا، اگر ان لوگوں کو نہ روکا جائے، اگر جواب نہ دیا جائے، اگر ان کو نہ سمجھایا جائے۔ یہ سمجھنے والی قوم تو نہیں ہے، اگر سمجھے گی تو ان تپڑ سے سمجھے گی۔ پینٹ ہی مارو ان لوگوں کو، تب ہی ان لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ
معاملہ کہاں پر جا رہا ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. منافق، غلیظ، مکار، بے غیرت، حرامی، سور، پرکی، بیکاری، دلے چاٹنے والے لوگ آئے ہیں، آنکھ دکھا رہے ہیں افغانستان کے لوگوں کو. وہ افغانستان کے لوگوں کو جس نے اس لوگوں کو نہ انسان کے نظر سے نہیں دیکھا. اس لوگوں کو ہم انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ جو ریلیجن کے نام پر کہتے ہیں 80 بھی مسلمان تو 80 بھی مسلمان، ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے ہیں. یہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ ہم ہیں مسلمان. اب یہ مسلمان بہت زیادہ دور کی بات ہے. آپ انسان نہیں ہو، پہلے تو انسان بنو. انسانیت آپ میں نہیں ہے جو معصوموں پر اس طرح کے اٹیک کرتے ہو. نہ بات کرنے والے لوگ ہو آپ، نہ ہی بات سمجھ سکتے ہو. ایک ہی چیز آپ سمجھ سکتے ہو، ڈالر کو چاٹنا، امریکہ کے بوٹوں کو پالش کرنا، ان کے پاؤں میں گرنا، کتوں کی طرح ان کے لیے کام کرنا. جس طرح آپ نے انگریزوں کے لیے کیا وہی کام آپ کبھی چائنا کے لیے کر رہے ہو اور کبھی کر رہے ہو امریکہ کے لیے. صرف بوٹ پالش اور بوٹ چاٹنے سے غیرت پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ لوگوں میں آئے گی. غیرت ہے بسم اللہ کرو، آ جاؤ ڈیورن لائن پر. پھر گوریلا ٹائپ کے وار میں ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ کون ہے زوردار اور کون ہے بے زور. پھر آپ کو ہم سمجھ جائیں گے کہ کس میں ہے پاور، کس میں ہے دم. آپ سامنا کرو ہمارا وہاں پر. دوستو، یہ جو بھیانک سا اٹیک ہوا ہے افغانستان پر، کابل پر، یہ کابل تو جواب دے گا اور بہت جلدی ہی جواب دے گا. آج نہیں تو کل دے گا. اگر کل نہیں 1 سال بعد، 10 سال بعد ضرور دے گا. یہ ہمارے بچوں کی ذہن میں، ہمارے بچوں کے دل میں لکھا گیا کہ اس طرح پاکستان نے کام کیا تھا. جواب دینا ہوگا اور جلدی سے دینا ہوگا. جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ نہ آج نہیں، کل نہیں، سال نہیں، 10 سال بعد، لیکن جتنا جلدی ہو سکے. ہمارے زخم بہت زیادہ تازہ ہے. ان تازہ زخموں کا بدلہ لینا ہوگا افغانستان طالبان گورنمنٹ کو. آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو دوستو. یہ تھی ہماری ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.